اور عمران بنی اسرائیل میں سے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، اور ان کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے درجے کی قوتیں پیدا کی، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے نانا لگتے تھے، یحییٰ علیہ السلام کے نانا لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بنیادی طور پر اسلام سے پہلے جو مذہبی جماعتیں موجود تھیں، جس طرح نصارہ ہیں، تو یہ نصارہ کی جماعت ناکام ہو گئی، خراب ہو گئی، ان میں غلطیاں پیدا ہو گئیں، نااہل ہو گئے۔ وہ اپنا نااہل جماعت، اپنا وطن، اپنا مرکز، اپنا دین، انسانیت کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی۔ قرآن حکیم نے سورہ آل عمران میں نصارہ کی نااہلی کو بیان فرمایا، ان کی خامیاں، خرابیاں اور غلطیاں بیان فرمائیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب سے محروم کر دیا، امامت کے منصب سے۔ اور بیت المقدس جیسی عظیم مرکزی انبیاء علیہ السلام کی تربیت گاہ، عبادت گاہ، وہ اس کے اہل نہیں رہے۔ تو قرآن حکیم نے بتایا کہ ان کی خامیاں کیا تھیں۔ سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا، حاکم بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حاکم ہے۔ ہر نبی یہ تعلیم لے کر آیا ہے کہ الہ اور معبود صرف اللہ ہے۔ اور نبی آ کر کیا کرتے ہیں، نبی کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ نبی آ کر اللہ کے علم کی تشریح کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی مراد بیان کرتے ہیں، اللہ کی کتاب آ کر سمجھاتے ہیں۔ تو نبی کیا ہے، وہ حجت ہے، دلیل ہے، اللہ کے دیے ہوئے حکم کی تشریح کی، شرح کرنے کی، تفسیر کرنے کی، اسے حق بات سمجھانے کی۔ اب ان کو یہ غلطی کہاں سے لگی ہے؟ قرآن حکیم ہمیں سمجھاتا ہے کہ قرآن کے اندر بھی دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک تو آیات محکمات، ہن ام الکتاب، قرآن کی ایک آیات وہ ہیں جو آیات محکمات ہیں، جن میں واضح حکم ہے، نماز کا حکم، روزے کا حکم، عدل قائم کرنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم، ایمان لانے کا حکم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا حکم، حرام مال نہ کھانے کا حکم، یہ واضح احکامات ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم، یہ سارے آیات و محکمات، محکم، پکی، واضح اور دو ٹوک آیات ہیں قرآن حکیم کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات جو ہے، یہ اصل دین ہے محکمات، اس کا ماننا، اس کا سمجھنا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ دوسری آیات متشابہات، ان آیات کے جو دلائل ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید فرمایا کرتے تھے، یہ جو آیات متشابہات ہیں، یہ آیات محکمات کے دلائل ہیں، ان کے اصول ہیں، ان کے قوانین ہیں۔ اس لیے قرآن انسانوں کی کتاب بھی ہے، عام لوگوں کی کتاب بھی ہے، ایک دیہاتی کی کتاب بھی ہے، ایک پڑھے لکھے عالم فلسفی عاقل کی کتاب بھی ہے۔ اب اس کے علم کا سامان کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آیات المحکمات کے ساتھ آیات المتشابہات بھی بیان کی ہے۔ اب یہ اہل علم کا امتحان ہے کہ وہ کتنا وقت کس میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، جو دوسری آیات ہیں وہ متشابہات کی ہیں، جن کا معنی اور مفہوم متعین کرنے میں علم کی ضرورت، عقل کی ضرورت ہے، تقویٰ کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، عدل قائم کرنے کی ضرورت ہے، انبیاء علیہ السلام کی صحبت سے مزاج سلیم لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کی جواب میں یہ فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کا ذوق، فہم سلیم، یہ بھی قرآن کے سمجھنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک آدمی لغوی طور پر ڈکشنری کھول کر قرآن سمجھنا چاہے تو وہ قرآن کا مفہوم متعین نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انزل الفرقان، کہ اللہ نے فرقان کی صفت دی ہے۔ اور فرقان کیسے کہتے ہیں کہ انسان جو بات بیان کرے
اللہ کی منشا اور مراد کے اعتبار سے اس میں کوئی شیطانی عمل دخل نہ ہو، کوئی اور نفسانی عمل دخل نہ ہو، کوئی اور غلط مقصد اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو، واضح قرآن کی دو ٹوک ہدایت بیان کر سکے، اس کے لیے فرقان کی صفت سے متصف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فرقان کیسے کہتے ہیں کہ اللہ سے ایسا تعلق، ہدایت اور صحبت نبوت سے ایسی تاثیر پیدا ہو کہ یہ کوئی غلط بات نہ کرے۔ اس لیے راسخین فی العلم وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم سب پر ایمان لے کر آئے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب قرآن کی آیات محکمات اور آیات متشابہات سے نصیحت کون پکڑیں گے؟ جو عقل پیدا کر لیں گے۔ اور عقل کہاں سے آتی ہے؟ عقل والوں سے آتی ہے، اور سب سے زیادہ عقل والے انبیاء علیہ السلام ہیں، جو ان کی صحبت سے علم اور فیض حاصل کرے، مقام صدیقیت تک پہنچے، وہ راسخین فی العلم ہے۔ اس لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ صدیق فرماتے ہیں راسخین فی العلم کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر آیات محکمات اور آیات متشابہات میں تطبیق دینے کی، موافقت پیدا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ آیات محکمات اور آیات متشابہات میں فرق نہ کرے، ان میں تطبیق دے سکے۔ اب جو آدمی قرآن کے محکمات کو تو مانتا ہے، متشابہات میں غلط تشریح کرتا ہے، غلط تعبیر کرتا ہے، جس طرح گمراہ فرقے ہوئے پہلے دور میں، ہر دور میں قرآن کے نام پر غلط تشریح کرنے والے لوگ، وہ قرآن کی آیات متشابہات کی غلط تشریح کر کے انسانوں کا ذہن تقسیم کر دیتے، علمی طور پر انہیں گمراہ کر دیتے۔ تو فرمایا پہلی شرط یہ ہے راسخین فی العلم کی، کہ ان کے اندر آیات محکمات اور متشابہات میں موافقت کرنے کی، تطبیق دینے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور دوسری چیز کہ وہ عدل اور احسان کو قائم کرنے میں مرتبہ کمال حاصل کر لے۔ اور تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ وہ عدل قائم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ علم کے رسوخ میں انبیاء علیہ السلام کی صحبت کے کامل ترین حصے کو حاصل کر چکے ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر یہ سارے علوم کی تطبیق دینا، اپنے اندر عقل اور ہدایت پیدا کرنا، یہ پیدا کر چکے ہوں۔ اس لیے توحید کا لازمی نتیجہ قرآن یہ بیان کرتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور علم والوں نے گواہی دی، یہ سب انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ بھی انصاف کرنے والا، فرشتے بھی عدل قائم کرنے والے، اور اسی طرح جتنے راسخین فی العلم ہیں، اولو العلم ہیں، یہ بھی قائمین بالقسط ہیں، انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الوہیت اللہ کے معبود ہونے کی۔ اب یہی فرق آیا کہ نصارہ کیوں گمراہ ہوئے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین کے جو علوم تھے ان میں فرق کرنا چھوڑ دیا، ان میں اصل پہچان کرنا چھوڑ دی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت کا علم لینے کے بجائے ان کو خدا بنا لیا۔ حالانکہ وہ علم نبوت کے ترجمان، علوم کے ترجمان بن کر آئے، اللہ کے حکموں کے ترجمان بن کر آئے، اللہ کا حکم واضح کرنے والے تھے۔ اس لیے قرآن نے ایمان والوں کو پھر سمجھایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تو اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ ان سے قرآن سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، صحیح باتیں سیکھیں گے، ان سے پورا علم، کامل علم سیکھیں گے۔ اب جو آپ کی صحبت میں جتنا بیٹھے گا اتنا ہی وہ علم حاصل کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کامل توجہ سے کامل علوم حاصل کیے، حضرت عمر نے کامل علوم حاصل کیے، عبداللہ ابن مسعود نے کامل علوم حاصل کیے، علی المرتضیٰ نے کامل علوم حاصل کیے۔ اب صحابہ اکرام نے 11 بڑے صحابہ اکرام ہیں جو فتویٰ اور علم کے منصب پر فائز ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، ابو موسیٰ الاشعری، اسی طرح اور صحابہ اکرام میں 7 صحابیات میں ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ اس
دور میں فتویٰ دینے والے لوگ تھے. 11 کے قریب صحابہ کرام میں فتویٰ اور اجتہاد کے منصب پر فائز یہ اہل علم تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی ترجمانی کرتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی سے انہوں نے کامل علم حاصل کیا. لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو بیان کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے، نبوت کا خاندان، علوم کا خاندان، بیت المقدس کا وارث خاندان، جس میں زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت مریم صدیقہ طاہرہ ہے. اب یہ کون ہے؟ فرمایا ماؤں کا بھی بڑا احسان ہوتا ہے. آج لوگ مردوں کو تو یاد رکھتے ہیں، عورتوں کو بھول جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے لوگ مرتبہ کمال پر پہنچے. ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیہ امرأة فرعون وخدیجہ بنت خویلد وفضل عائشہ کفضل السریر علی سائر الطعام. اور میں عورتوں میں بڑا مرتبہ اور مقام صدیقیت کے اعتبار سے حضرت مریم کا ہے، جنہوں نے اپنے اندر اللہ کا تعلق پیدا کر کے، اس کے حکموں کی معرفت اور پہچان پیدا کر کے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو آل عمران میں سے منتخب کر لیا. اور پھر ان کی نسل سے، ان سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی طرح ماؤں کا بھی بڑا احسان ہوتا ہے نسلوں کے پیدا کرنے میں. اس لیے عورتیں، وہ مائیں، وہ خواتین جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، وہ بھی بہت بڑا کردار اگلے دور میں ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں. ماؤں سے بھی، بہنوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی، خواتین سے بھی قوموں کو زندگی ملتی ہے، دین کو زندگی ملتی ہے. نیا اجتماعی دور پیدا ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں انبیاء کے درمیان اور آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک بڑی کڑی حضرت مریم کی بھی. اگر حضرت مریم زکریا علیہ السلام کے دور کے ساتھ مل کر کام کر، اس لیے قرآن نے بیان کیا یہ سب کے سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لیے بنیاد بنے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اگلے دور میں آ کر اپنا علم، شعور، اخلاق اور ترقی کا دور بنی اسرائیل کو دیا. اور بنی اسرائیل نے اگلا دور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے پیدا کیا، جو ان کے صحابہ تھے، جو ان کی جماعت تھی. وہ تھوڑے سے لوگ تھے، 10-12 لوگ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے دوست، ان کے یار، ان کے صحبت سے فیض یافتہ، جنہوں نے اگلا دور پیدا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے دور میں یہود کے علماء نے، یہود کے بادشاہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، سولی پہ چڑھانے کا منصوبہ بنایا، ان کا علم منتقل نہ ہو. اس لیے ہر دور کے سچے اہل علم کو مشکلات سے گزرنا پڑا. انبیاء علیہ السلام کو مشکلات سے گزرنا پڑتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات بیان کر کے فرمایا کہ یہود بھی تباہ ہوئے، نصارہ بھی برباد ہوئے. کیوں برباد ہوئے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق سے یہ دور ہو گئے. اب قرآن آ گیا، نبی آ گئے، آخری نبی. یہ آخری نبی آ کر کیا کریں گے؟ ان سب کی خرابیاں، یہود کی، نصارہ کی، عرب کے مشرکین کی، مکہ کے سرداروں کی، قریش کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں، ان سب کی خرابیاں دور کریں گے. اور ان کو قرآن کے علم سے، اپنے فیض صحبت سے، بیت اللہ کے اثر سے ایک نئے دور میں داخل کریں گے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرمایا نیکی میں ہرگز کمال نہیں پیدا کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان نہ کریں. اب انسان روحانی طور پر، علمی طور پر ترقی کب کرتا ہے؟ جب اپنی محبوب چیز قربان کر دے. محبوب قربان کرے گا تو اللہ اس کے لیے نئے علم کا راستہ کھولے گا. اس لیے وقتی چیزیں جو انبیاء علیہ السلام نے پیش کی تھی وہ اصل دین نہیں، وہ انسانوں کی ترقی کے لیے، اس دور کے لیے عارضی طور پر ضروری تھی. لیکن مستقل چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان کی طرف آؤ جو اصل ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تابعداری کرو. وہ شرک نہیں کرتے. اب وہ کہتے تھے یہودی، یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام یہودی تھے. یہود تو ان کے بعد شروع ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کا دور آیا. تو موسیٰ علیہ السلام وہ ملت یہود تو ان کی بنیاد پر بنی ہے بعد میں. اب وہ یعقوب علیہ السلام کو بھی یہودی قرار دیتے ہیں، وہ تو بہت پہلے گزر گئے. ابراہیم علیہ السلام کو یہودی قرار دیتے ہیں، وہ تو پہلے گزر گئے. وہ کیسے یہودی تھے؟ وہ غلط تشریح کرتے. اس لیے قرآن نے کہا اب تمہارے لیے راستہ کون سا ہے کہ نبی موجود ہو اور قرآن موجود ہو، قوم گمراہ ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا
احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جب تمہارے اندر قرآن کا علم پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سکھایا جائے اور نبی موجود ہو یا نبی کے جانشین موجود ہو، وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ کفر کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ ہاں کفر کے راستے پر اس وقت چلے گی جب سچے اور صحیح اہل علم کو چھوڑ کر جھوٹے لوگوں، دجالوں کے پیچھے چلیں گے، گمراہ لوگوں کو وہ اپنا رہنما بنائیں گے تو وہ برباد ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نبی اور قرآن کی محنت سے تمہیں کیا چیز ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام پر آئے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور آپس میں فرقہ واریت مت اختیار کرو۔ فرقہ واریت میں اختیار کرو تو کیا بنو؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور میں تمہارے اندر ایک امت، ایک جماعت ہر دور میں قائم رہنی چاہیے جو خیر کی دعوت ہے، بھلائی کا پروگرام دے، معروف نیکی کی پہچان رکھے، ہر دور کی نیکی کون سی ہے اور ہر دور کی برائی کون سی ہے، یہ نیکی اور برائی کی پہچان رکھنا، یہ معروف اور منکر میں پہچان رکھنا ضروری ہے۔ کس کی دعوت دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک علاقے سے مسلمان ہونے کی خبریں نہیں آتی تھی، ہر علاقے سے اسلام غالب آ جائے، اسلام کے غلبے سے قوموں کے دلوں میں دین قبول کرنے کا داعیہ جذبہ پیدا نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب باقی سارے علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں، ایک علاقے سے خبر نہیں آتی کہ لوگ مسلمان ہو رہے۔ انہوں نے تحقیق کے لیے بھیجا، وہاں لوگوں کو جاؤ جا کر پتہ کرو، اس علاقے سے کئی عرصہ گزر گیا، مسلمان ہونے کی کوئی خبر ہی نہیں آ رہی، یہ کیا بات ہے؟ وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس علاقے کے گورنر نے قانون بنا لیا اپنے طور پر۔ اس نے کہا کہ جو آدمی بھی مسلمان ہوگا، جب تک مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان ہونے کے بعد جب تک ختنہ نہیں کرائے گا تو ہم اس کا اسلام نہیں قبول کریں گے۔ ختنہ کرانا بہت ضروری ہے بھائی، ختنہ دین کا ایک حکم ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ تو سنت ہے۔ اب سنت حکم پر فرض حکم کو قربان کر دیا اس نے، اب اسے پتہ ہی نہیں حکم کون سا ہے، کس چیز کا کیا حکم ہے، اس کو کیسے قائم کرنا ہے۔ اب اس نے قانون بنا دیا، اب بوڑھا آدمی مسلمان ہو جائے وہ ختنہ کیسے کروائے، اب اس کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو نے کیا کیا کہ تو نے ایک فرض اور واجب اور ضروری حکم کو، دین کو چھڑوا دیا ایک سنت عمل کی وجہ سے۔ سنت عمل کی سنت حیثیت ہے، واجب کی ضروری حیثیت ہے، فرض کی فرض حیثیت ہے۔ فرمایا کہ تم نے دین کو نقصان پہنچایا، اپنی ذاتی سوچ کو اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ کیوں؟ وہ کہتا تھا کہ سارے مسلمان ہو جائیں گے تو ہمیں جزیہ کون دے گا، ہمارے بیت المال میں ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ حکمرانوں کا کیڑا کون سا ہوتا ہے؟ ٹیکس اکٹھا کرنا، لوگوں سے ناجائز، جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ کیڑا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے اوپر تمہارا ایمان نہیں ہے، رب العالمین یہ ان کا جزیہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں رب ہے، وہ تمہیں چیزیں دے گا، انعامات دے گا، پیسے دے گا، رزق دے گا، خوشحالی دے گا، مسائل دے گا، یہ تم نے کون سا طریقہ کار بنا لیا اپنے طور پر؟ ایسے ہر دور میں علماء سو اور ایسے ہی ظالم حکمران دین کو مسخ کرتے ہیں اور دین کو اور امت کو تباہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں امت جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، نیکی کا حکم دے، یامرون بالمعروف اور برائی سے روکے، ینہون عن المنکر برائی سے روکے، منع کرے کہ ان کی صلاحیت پیدا ہو، انہیں نیکی اور معرفت، نیکی کی پہچان، برائی کی پہچان ہو اور اس سے بچ کر چلنے کی طاقت اور قوت ہو۔ یہ امت ہے بہترین امت، کنتم خیر امت، قرآن کے علم سے، بیت اللہ کی تربیت گاہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و صحبت سے یہ صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی۔ اب اس جماعت نے میدانوں میں اترنا ہے۔ قرآن کہتا ہے میدان احد میں اترے، نبی موجود ہے، شکست ہو گئی، کمزوری کیا آ گئی؟ قرآن کہتا ہے نبی نے حکم دیا تھا کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا، چھوڑ دیا، نبی کی موجودگی میں پاسا پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تم اپنی تنظیمی جماعتی قوت کو قائم رکھ کر آگے نہیں بڑھو گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اسی جماعت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے نبی تمہارے لیے نرم ہو گیا۔ اگر اللہ کے نبی سخت ہوتے، تو شروع ہوتے،
لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، یہ آپ کے جگہ سے بھاگ جاتے، لہٰذا ان کو معاف کریں، درگزر کریں. شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ لیں، ان کو مشورے میں شامل کریں. مسلمانوں کے تمام کام اجتماعی مشورے کی بنیاد پر چلتے ہیں. اب اجتماعی مشورہ، اجتماع، سب لوگوں کی عقل، رائے، اہل الرائے کی عقل وہ اکٹھی ہو جائے. ہر دور کے رائے والے، علم والے لوگ وہ اکٹھے ہو کر ایک مشورہ بنا کر قومی اجتماعی زندگی، دین کے واضح احکامات میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، روزہ رکھے کہ نہ رکھے، نہیں. زندگی کے تمام باقی امور ان کو عمل میں لانے کے لیے مشاورت کی ضرورت ہے. عملی نظام پیدا کرنے کے لیے مشاورت کی ضرورت ہے. اس مشاورت کو اختیار کرو اور میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور میں کامیابی چاہتے ہو، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اب تم بزدل مت ہو، خوف مت ہو. اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور غالب کرے گا. بزدلی نکالو، خوف نکالو اور دنیا میں آگے بڑھو، ہر میدان میں ترقی کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کے آخر میں پھر دعائیں بھی سکھائی کہ اللہ سے دعائیں مانگو. اللہ میں تو ثابت قدمی نصیب فرما. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. 4 اصول بتائے. کامیابی چاہتے ہو، اصبروا، صبر کرو، دین پر ڈٹ جاؤ. دوسرا صابروا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، دوسروں کو بھی کمزور اور بزدل مت ہونے دو. اور فرمایا رابطوا، آپس کا رابطہ بحال کرو اور رباط قائم کرو. رباط کہتے ہیں اپنی سرحدوں سے دشمن کو اندر مت آنے دو، اپنی سرحد پر پہرہ داری کرنا، اس کو رباط کہا جاتا ہے. رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اپنی اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا، اپنا ملک بنانا، اس میں دین کو غالب کرنا، پھر اس کی سرحدوں پر حفاظت کا پہرہ دینا اور اس حفاظت کے پہرے سے دشمن کو اپنے اندر مداخلت نہ ہونے دینا. کوئی دشمن تمہارے اوپر حاوی نہ ہو، مداخلت نہ کر سکے. آج مسلمان ملکوں میں ہر دشمن مداخلت کرتا ہے. تعلیمی نظام ہمارا نہیں، سیاسی نظام ہمارا نہیں، عدالتی نظام ہمارا نہیں، بازار کا نظام ہمارا نہیں، اخلاق اور عادات ہمارے نہیں، شادی بیاہ کے طریقے ہمارے نہیں، سب غیروں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں. کامیابی کیسے ہوگی؟ فرمایا رباط، رابطو، اور تم رباط پیدا کرو، پہرہ داری کرو، دشمن کو اپنے اندر نہ داخل ہونے دو. لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے دشمنوں کو اپنا دلی دوست مت بنا کر اندر فیصلوں کی جگہ پر مت داخل کرو، وگرنہ ناکام ہو جاؤ. پھر آگے سورۃ النساء ہے، اس کا معنی ہے عورتیں. اللہ نے گھریلو نظام کی بنیاد اس میں عورتوں کو مرکزیت دی، اس لیے فرمایا اب یہ سورۃ النساء کا موضوع ہے اجتماعی زندگی پیدا کرنا، سوسائٹی پیدا کرنا، معاشرہ پیدا کرنا. معاشرہ پیدا ہوتا ہے ایک عورت اور ایک مرد کے نکاح سے. اس لیے ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، ایک جان سے سارے انسان بنائے. اب ایک گھر سے ایک خاندان بنا اور اس خاندان سے کئی خاندان بنے، ان خاندانوں سے دیہات اور شہر بنے، ان شہروں سے ملک بنے اور قومیں بنی. آج ساری دنیا کے انسان پیچھے چل کر ایک آدم و حوا کی اولاد ہے. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کر کے ایک گھر بنا دیا. اس گھر سے ان کی اولاد بنی، ان اولاد کو آگے زندگی گزارنے کے طریقے انہوں نے سکھائے. اب انسان کی زندگی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پہلے درجے میں ماں باپ کی ضرورت، اب پھر ماں باپ کو اولاد کی ضرورت. کہ ماں باپ اور اولاد کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک گھر بن گیا ہے یہ سب. اب یہ گھر چلانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، رشتوں کی ضرورت ہے، بازار کی ضرورت ہے. اب یہاں سے رشتے پیدا ہوتے ہیں. کون سے رشتے کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، قرآن نے محرمات بیان کی. پھر مال وہ کمایا کیسے جائے گا، خرچ کیسے کیا جائے گا، اس کے اصول سمجھائے. اور پھر گھریلو نظام کے اندر تم نے انصاف کیسے کرنا ہے، عدل کیسے قائم کرنا ہے، اس کے لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں کے نگران ہے، مرد بنیاد ہے، عورتیں ان کی معاون ہے. یہ مرد اور عورتیں مل کر اپنے گھر کے نظام کو چلائیں گے، بچوں کی تربیت کریں گے، لیکن اللہ کا علم لے کر، نبی کے اخلاق لے کر، قرآن کے اصول ایمان لے کر یہ اپنی زندگی بنائیں گے اور اپنی زندگی چلائیں گے. اب نشے کی حالت میں نہیں رہیں گے، اب نشے سے نکلیں گے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب پچھلا دور جو قومیں نشے میں رہتی تھی، شراب پیتے تھے، غلط کام کرتے تھے، ورنہ ان سے نکلو اور نکل کر کیا کرو، ایک اللہ کی توحید پر قائم ہو جائے. اس لیے کہ شرک کی معافی کو نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو. امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو. جس کی جو چیز حق بنتا ہے وہ حق اس کو ادا کرو. یہ نہیں کہ دوسرے کا حق قبضہ کر لو. حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر جب کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے آئے تو ایک دور تھا مکی زندگی میں کہ اللہ کے پیغمبر کعبۃ اللہ میں داخل ہونے لگے تو کعبہ کے قریب بردار چابی بردار جو خاندان تھا، شیبی خاندان، اس نے رسول اللہ کو باہر نکال دیا کہ آپ انہیں داخل ہونے ہوگا کعبہ میں، تم کیوں داخل ہو، تم تو ہمارے دین کے مخالف. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جسے میں چاہوں گا پھر دوں گا. تو اس نے کہا چلو چلو ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے چابی منگوائی اور چابی جب آپ کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دے. حضرت علی کہتے ہیں چابی ہمیں دے دے. ایک اور خاندان جو بیت اللہ کی خدمت کرتا تھا چابی ہمیں دے دے. اب ان سے چابی لے، اب وہ کھڑے اور میں نہیں. اس خاندان نے جاہلیت کے دور میں صدیوں بیت اللہ کی چابی اٹھا کر خدمت کی ہے. اسلام آنے کے بعد ہم پچھلے دور کی کسی کی خدمت کو ختم نہیں کرتے لیکن ان کو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں ایسا ظلم نہ کریں جس طرح پہلے انہوں نے ظلم کیا. تم نے زیادتی کی کعبۃ اللہ کے ساتھ. یہاں کعبۃ اللہ کے اصل رہنما وہ تو ہم تھے اور ہمیں تم نے بیت اللہ سے روک لیا. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ حکم دیتے امانتوں والوں کے سپرد کرو، لہذا چابی ان کے حوالے کر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح قومی زندگی میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. یا اللہ کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کے انصاف کے اصول اور قانون اور عدالت کو تسلیم نہ کر لیں. اس سے معلوم ہوا جہاں مسلمان ہوں گے وہاں اسلام کی عدالت ہوگی، وہاں اسلام کا قانون ہوگا، وہاں اسلام کی ریاست ہوگی، وہاں اسلام کا نظام ہوگا، وہاں اسلام کی سیاست ہوگی، وہاں اسلام کی معیشت ہوگی. اور کوئی آدمی غلطی کرے گا اس غلطی کا راستہ اس کو روکا جائے گا علمی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، ہر برائی کا راستہ روکا جائے گا. آج مسلمانوں کے پاس برائی روکنے کی کوئی طاقت ہی کوئی نہیں. برائی کو کیسے روکے؟ اپنی نسلوں کو برائی سے نہیں روک سکتے، اپنے گھر کو برائی سے نہیں روک سکتے، اپنے بازار کو حرام سے نہیں روک سکتے. آج مسلمان اتنا کمزور ہو کیوں کہ اس کے پاس قانونی طاقت ہے، اس کے پاس معاشی طاقت ہے، سیاسی طاقت ہے. اس لیے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں سیاسی قوت عطا فرما. اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ ہمیں یہاں سے ظالموں سے نکال کر ہمیں مدد عطا فرما، ہمیں دنیا میں غلبہ عطا فرما. اور جب اللہ غلبہ دیتا ہے پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس غلبے کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا، نبی کی سنت کو سیکھنا پڑے گا اور دشمن کی پھیلائی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. ہر جھوٹے افواہ، ہر پروپیگنڈے کو قبول کر لو. آج پوری دنیا پروپیگنڈے پر چل رہی ہے. قرآن کہتا ہے دشمن چاہتا ہے ہر بات تمہارے اندر جھوٹی پھیلا دے اور تم جھوٹ کو پھیلاتے رہو. ورنہ اصل جھوٹ کو پکڑو نہ کہ جھوٹ کو پھیلاؤ. آج ہمارے پوری دنیا میں جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. اس لیے فرمایا منافق کیا کہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے ہزاروں اس جھوٹ کو پھیلا دے اور لوگوں اس کو قبول کر لیں. فرمایا ہر بات کو خبر تمہارے پاس آئے وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اولی الامر کی طرف لے کر آؤ، حاکموں کی طرف اور سچے علماء کی طرف. پہلے ان کو واقعہ بتاؤ پھر ان سے پوچھو کہ ہم کیا کریں. لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، استنباط کرنے والی قوت ہونی چاہیے، جماعت، مرکزی جماعت جو فیصلے کرنے کی اہلیت رکھے، استنباط کی، اجتہاد کی صلاحیت رکھے، ان کی رائے پر چلو. میڈیا کی رائے پر مت چلو. میڈیا تو اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے لیکن عوام تو تجزیہ نہیں کر سکتے. تجزیہ کون کرے گا؟ جو صاحب اجتہاد ہوگا، بصیرت رکھتا ہوگا.
اس لیے فرمایا اللہ کی بات سچی ہے اور اللہ والوں کی بات سچی ہے، لہذا ایک دوسرے کا احترام کرو، جب ایک دوسرے سے ملو محبت سے ملو، سچائی سے ملو، اور فرمایا تحیتا، اور ایک دوسرے کو سلام کہہ کر محبت کا اظہار کر کے ملو تاکہ تمہارا معاشرہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کے علم سے امت بن کر نبی کی فیض صحبت سے فرقان کی صفت لے کر اپنے اہل علم کا اور دور جو ہمارے پاس موجود ہے